بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آیت الکرسی کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایسے فوائد بتانے والے ہیں کہ جن کے بارے میں شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو دخول جنت سے صرف موت روکے ہوئے ہیں، اور جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹتے وقت اسے پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گھر کو، اس کے پڑوسی کے گھر کو اور اس کے آس پاس کے گھر والوں کو امن عطا کر دیتا ہے۔ اس طرح سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منظر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں، میں نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منظر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا حی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم، تم نے درست کہا ہے، اے ابو ذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ اسی طرح احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان دو آیتوں یعنی الف لام میم اور اللہ لا الہ الا میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت جس سبب سے بھی کی جائے، کیونکہ اس میں اللہ کو اسم اعظم سے پکارا جا رہا ہے، تو اس کا جواب ضرور ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت کرنے پر مأمور فرمایا۔ بس ایک شخص میرے پاس آیا اور غلے سے مٹھی بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں، میرے بچے ہیں اور میں بہت ضرورت مند ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو سخت ضرورت تھی اور اس نے بچوں کا نام لیا تو مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے غلط بیانی کی اور وہ پھر آئے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ پھر ضرور آئے گا۔ میں پھر سے اس کی طاق میں بیٹھ گیا۔ وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ تیسری اور آخری مرتبہ ہے۔ تم کہتے ہو میں پھر نہیں آؤں گا، لیکن پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاؤں گا جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو مکمل آیت الکرسی پڑھو۔ اللہ کی طرف سے تم پر ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ پائے گا حتیٰ کہ صبح ہو جائے گی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے قیدی نے آج پھر کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا کہ مجھے چند کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے علم میں مجھے فائدہ پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ 3 روز سے تم کس کے ساتھ باتیں کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔
حضرت عیفہ بن عبدل کلئی بیان کرتے ہیں، کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں سب سے عظیم سورہ کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ اخلاص۔ اس آدمی نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کون سی آیت پسند فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو مل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ بقرہ کا آخری حصہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اس کی رحمت کے خزانوں میں سے ہے جو اس نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، اور وہ دنیاوی اور آخرت کی تمام بھلائیوں پر مشتمل ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور 40 دن تک اس مکان پر سحر اثر نہیں کر سکتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ فتاویٰ زہریہ میں تحریر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی دور فرما دے گا۔ بے شک آیت الکرسی کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کا ورد ضرور کریں۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد اور جہاں جب جیسے بھی ممکن ہو ہم آیت الکرسی کا ورد کرتے رہیں تاکہ اس کے بھرپور فوائد حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھ کر قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔